الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر اعمال واجب ہوتے ہیں۔ ایمان میں انسان داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اعمال یعنی وہ فرضیت اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ بغیر ایمان کے آپ کتنے بھی اعمال کرتے رہو، آخرت میں اس پر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم وہ دنیا میں کار خیر کرتے ہیں، وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں، چیریٹی وہ بھی کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس پر کیا آخرت میں ان کو اجر ملے گا؟ تو فرمائے کہ نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ، ان کی اچھائیوں کا بدلہ، انہوں نے جو اچھے کام کیے اس کا بدلہ دنیا میں انہیں عطا فرما دیتے ہیں، دنیا کی زندگی انہیں اچھی دے دیتے ہیں۔ اور آخرت وہاں تو ایمان شرط ہے، نیکیوں کے بعد اعمال صالحہ کے بعد نعمتیں اور جزا ملنے کے لیے۔ بغیر ایمان کے وہاں کوئی نعمت نہیں ملے گی، اللہ کے یہاں کوئی اجر اور ریوارڈ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ایمان بنیادی چیز ہے، اور اسی ایمان کے لیے سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور اسی کی فکر لے کر ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی محنت بھی کرتے ہیں۔ آج گشت کا دن بھی تھا، فکر یہی ہے کہ بھائی ہماری بستی کے، ہمارے محلے کے لوگ نمازی بن جائے، اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائے، دنیا کے جھمیلے سے نکل کر آخرت کی طرف آنے والے بن جائے۔ اور ایمان کے ساتھ پھر انسان کے عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ ایمان تو ایک آدمی قبول کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد وہ عقائد آتے ہیں، عقیدے، انسان کے عقیدے مضبوط ہونے چاہیے، تب جا کر اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر عقیدے مذبذب ہے، ڈاواں ڈول ہے، تو ایمان بھی کھوکھلا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ دل میں یقین بٹھانا ہے۔ بھئی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والے ہیں۔ کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔
ہم کچھ نہیں ہیں، کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اس بات کا دل میں یقین بٹھانا ہے۔ اسے مضبوط ایمان کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انسان کے عقائد جتنے درست ہوں گے اس کے اعمال اتنے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ عقائد کا دار و مدار پھر اعمال پر ہے کہ عقائد درست ہوں گے تو انشاءاللہ اعمال بھی درست ہوتے جائیں گے۔ عقیدوں کی بنیاد اگر کمزور ہے تو انسان کے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اس پر مجھے کیا ملنا ہے، نماز کے اوپر کیا جزا ملنی ہے۔ وہ نماز تو پڑھ لے گا لیکن وہ اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اس آدمی کے مقابلے میں جس کے عقیدے مضبوط ہوں گے۔ اور صحابہ کرام اپنے عقیدوں کو مضبوط کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اسباب پر ان کی نظر نہیں تھی، مسبب الاسباب پر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت میں لشکر کے فوج کے سپہ سالار اور کمانڈر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست سپہ سالاری عطا فرمائی، بڑے زبردست کمانڈر، جس راستے سے نکلتے تھے فتوحات اللہ عطا فرما دیتے تھے۔ ان کا طوطی بولتا تھا، اور دشمنوں کے دل میں دہشت بیٹھ گئی تھی کہ خالد ابن ولید آ گئے، سمجھ لو کہ جنگ میں ہم لوگ ہار جائیں گے۔ لوگوں کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ خالد ابن ولید کا آنا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا ہارنا، ان کے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت خالد ابن ولید تو لشکر کے ساتھ روانہ تھے، اللہ کے راستے میں تھے، جنگ میں تھے۔ آپ نے یہاں سے ایک خط لکھا اور خط لے کر ایک آدمی کو روانہ کیا کہ یہ خط لے جا کر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں دے دینا۔ وہ خط لے جانے والا آدمی خط لے گیا، جا کر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ لیٹر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس خط کے ملنے کے بعد یہ خط لانے والا آدمی فوج کا کمانڈر سپہ سالار ہوگا، تم آج سے کمانڈری سے ہٹا دیے گئے، برطرف کر دیے گئے۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو تم یہاں مدینہ منورہ میرے پاس چلے آؤ، اور اگر وہاں رہنا ہے، سفر میں رہنا ہے، جنگ کرنی ہے تو ایک عام سپاہی کی طرح تم ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہو۔ اب اتنا بڑا فوج کا کمانڈر، سپہ سالار، اس کو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کوئی نوٹس ملے ایک دم سے معزول کر دے، ایک دم سے ہٹا لے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس میں تو بڑے بڑے جھگڑے اور فتنے ہوتے ہیں آج کل فوجوں میں۔ ایک کمانڈر کو آپ ہٹا کے دیکھیے کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، وہ اپنے دستے کو پھر لے کر الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ مقابلے پر آ جاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لیٹر پڑھا، لیٹر پڑھنے کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا اور خط کا جواب دے دیا کہ میں مدینہ منورہ لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، میں ایک عام سپاہی کی طرح بس اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتا رہوں گا، جنگ کرتا رہوں گا۔ اب پوچھنے والے تو کہتے ہیں بال کی کھال نکالتے ہیں ہر دور میں، اتنے بڑے سپہ سالار کمانڈر کو ہٹا دیا گیا، کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا حضرت خالد ابن ولید کو کہ آپ تو اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کو ایک دم سے ہٹا دیا، کوئی نوٹس نہیں ملی، اور آپ ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے ہیں، تو آپ کی عزت کم نہیں ہوئی؟ آپ کو اس کا کوئی دکھ درد نہیں ہوا؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب میں کمانڈر تھا تب بھی میرا مقصود اللہ کی رضا تھی، اب میں ایک عام سپاہی ہوں اور اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہوں تو بھی میرا مقصد تو وہی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، کوئی دنیا، کوئی شہرت، کوئی عزت، کوئی نام و نمود میرا مقصود نہیں تھا، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔
پوچھنے والوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کہ بھائی تم نے اتنے بڑے کمانڈر کو، اتنے بڑے سپہ سالار کو کیوں ہٹا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اتنے بڑے سپہ سالار سے تم نے امت کو محروم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے امت کو ایک بڑے سپہ سالار سے تو محروم کر دیا، لیکن میں نے ان کا ایمان بچا لیا، اس لیے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بنتا جاتا تھا کہ خالد ابن ولید جہاں جاتے ہیں وہاں فتح ہوتی ہے۔ ان کی نظر اللہ کی ذات سے ہٹ گئی تھی، مسبب الاسباب سے ہٹ گئی تھی کہ فتح دینے والے تو اللہ ہے۔ سب کی نظر خالد ابن ولید پر تھی کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں فتح ہوتی ہے، اس لیے میں نے ان کو ہٹا کر لوگوں کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو بچا لیا۔ یہ بہت بڑی بات کہلاتی ہے۔ آج ہمارا ایمان ڈاواڈول ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، یقین مستحکم نہیں ہے، مضبوط ایمان نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پر بھروسہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت ملی، اس وقت فرعون کی مضبوط حکومت تھی، اور فرعون جیسی مضبوط حکومت، اسے اپنی حکومت کا نشہ تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، بنی اسرائیل ان کے ہاتھ پر ایمان لانے لگے، تو فرعون کہنے لگا انہا لشرذمۃ قلیلون، یہ تو تھوڑے لوگ ہیں، یہ کیا کر لیں گے، میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ اس نے یہ سوچا۔ پھر دیکھا آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام لوگ قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے۔ اب فرعون کی بھی فکر ہوئی کہ بھائی یا کیا ہو گیا، آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں جادو کا زور تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو جادو کے زور سے سب کرتے ہیں، آپ جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لے آئیے، معاملہ ختم ہو جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے، ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ملک بھر سے جادوگر بلائے گئے۔ مختصر یہ ہے کہ جادوگروں نے وہاں پر رسیاں ڈالی میدان میں، جادو کے کرتب دکھائے۔ اب وہ ساری رسیاں وہاں میدان میں سانپ بن کر رینگنے لگی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا۔ تو عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ لاٹھی مضبوط پکڑ لو، جو بھی سانپ اپنی طرف آئے اسے مارو، یہ بچاؤ کا آخری راستہ ہے۔ انسان اپنا ڈیفنس کر سکے گا، سانپ آئے گا اسے ماریے، آپ کی جان بچ جائے گی، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، قال القیہا یا موسیٰ، اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ اپنے عصے کو ڈال دیجئے، اپنی لاٹھی پھینک دیجئے۔ عقل نہ کہتی ہے کہ لاٹھی مت پھینکنا، جان جائے گی، سانپ ڈسیں گے۔ اللہ کا حکم ہے لاٹھی پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں مانی، اللہ کے حکم کو مانا، جیسے ہی لاٹھی کو ڈال دیا وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، بڑا اژدہا، بڑا سانپ بن گیا، اور میدان میں جتنے بھی سانپ رینگتے تھے سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ اللہ نے کامیابی دی مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے۔ اسباب پر بھروسہ کرتے، لاٹھی پکڑے رکھتے تو فرماتے ناکام ہو جاتے۔ اللہ کے حکم پر بھروسہ کیا اور لاٹھی کو پھینک دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کامیاب ہو گئے۔ یہ مضبوط عقیدے اور مضبوط ایمان کی ایک دلیل۔ دوسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ دور بھی آیا کہ فرعونیوں کی طرف سے ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے۔ ہر زمانے میں نبی کے اوپر حالات آتے ہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا اور اپنے جو مسلمان ساتھی تھے ان کا ایمان بھی بچانے کے لیے، جان بھی بچانے کے لیے وہاں سے نکلے مصر سے، دریائے نیل کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے کوئی راستہ ملے، ہم دریائے نیل کو عبور کرے، پار کر کے دوسری طرف چلے جائیں، نہ فرعون رہے گا نہ اس کا ظلم رہے گا، جان بھی بچا لیں گے، ایمان بھی بچا لیں گے۔ ادھر فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں، وہ پیچھے پیچھے اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکلا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا۔ دریائے نیل کے کنارے جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو فرعون ہمیں پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، دونوں طرف سے جان جائے گی، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے جائے تو بھی جان جائے گی اور نہ جائے تو پیچھے سے فرعونی ہمیں قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ سے کہ ہم تو پھنس گئے، ہماری جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کلا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وہ رہنمائی کرے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لاٹھی سے دشمن کا مقابلہ کرو، یہ بچاؤ کی آخری امید ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ، ان پر فتح مل جائے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اے موسیٰ، لاٹھی ان کو مارنی نہیں ہے، مقابلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ فرمایا ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ پانی کے اوپر اپنی لاٹھی ماریے۔ اب عقل کہتی ہے کہ پانی پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا، دشمن تو مرنے والا ہے نہیں، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، عقل کی نہیں سنی، بجائے مقابلہ کرنے کے لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا۔ اللہ نے 12 راستے بنا دیے، بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے دریائے نیل کے، پیچھے پیچھے فرعون گیا پیچھا کرتے ہوئے، جب وہ درمیان میں پہنچا اللہ نے پانی کو حکم دیا آپس میں مل جائے، پانی مل گئے، سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ عقل کی سنتے ناکام ہوتے، اللہ کے حکم کو مانا، مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا، اللہ نے کامیابی دی۔ تو کامیابی اسباب کے نقشے میں نہیں ہے، بلکہ مسبب الاسباب کے حکم کے پورا کرنے میں ہے۔ تیسرا ایک واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسی وادی میں پہنچے کہ جہاں پانی نہیں تھا، نہ پینے کو پانی ہے نہ جینے کو پانی ہے، بغیر پانی کے لوگ پریشان۔ اب آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھے جا رہا ہے، آپ انتظام فرمائیں، کوئی راستہ نکالے۔ اب انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ پانی نکالنے کے لیے یا تو کنواں کھودیں گے یا کوئی گھڑا کھودیں گے تو پانی زمین سے نکلے گا۔ آپ کے پاس عصا ہے، لاٹھی ہے، کھودنا شروع کیجئے، زمین کو کوریدنا شروع کیجئے، پانی نکل آئے گا۔ لاٹھی کو بھی بچانا ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے ان اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ عقل نہ کہتی ہے کہ پتھر پر ماریں گے لاٹھی ٹوٹ جائے گی، اللہ کا حکم کہتا ہے کہ نہیں، لاٹھی مارو پتھر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سنا، لاٹھی کو پتھر پر مارا، اندر سے چشمے پھوٹ پڑے، سارے لشکری اور ساری قوم آپ کی پانی سے سیراب ہو گئی۔ تو دیکھیے یہاں بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، حکم بھیجا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ انہیں دودھ پلائے، بچپن میں دودھ پلائے۔ یہ وہ دور تھا جس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون قتل کرتا تھا، ہزاروں بچے قتل کر چکا ہے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دشمن ایک طرف مارنے پر تلا ہے، اور اگر اللہ بچانے پر آئے تو دنیا میں اس کا کوئی بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ جو مارنے والا ہے اسی کی گود میں اللہ پرورش کر کے بتاتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ملا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے ڈر محسوس ہو کہ فرعونی لوگ آئیں گے، فرعون کی فوج آئے گی، تیرے بچے کو گرفتار کر لے گی، تو اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس صندوق کو وہ اٹھائے گا جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہوگا۔ عقل یہ نہ کہتی ہے کہ ایسا مت کرو، وہ دشمن کے پاس جائے گا، وہ تو قتل کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو کہ اس کو صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دو۔ اب یہ صندوق بھی لکڑی کا تھا، اب اس میں سوراخ کرتے ہیں تو اندر پانی چلا جائے گا، ڈوب کر مر جائے گا بچہ، اور اگر اس کو بالکل پیک کرتے ہیں واٹر پروف تو فرماتے اندر ہوا نہیں جائے گی، بچہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر جائے گا۔ یہ اسباب نہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ایسا ہی کرو، صندوق میں رکھو اور دریا میں بہا دو۔ عقل کی نہیں سنی اور صندوق میں رکھا، دریا میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتے بہتے جو فرعون کا محل تھا اس کے قریب پہنچا، دور سے دیکھا فرعون اور اس کی بیوی وہاں دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، انہوں نے ایک صندوق اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، غلام سے کہا کہ اس کو نکالو، وہاں نکالا، اس کو کھولا گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت گاڑ دی تھی، اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فرعون تو پہلے سے بچے کو قتل کرتا تھا، وہ بچہ دیکھ کر فوراً قتل کر دیتا، لیکن اللہ فرماتے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی کہ جو بھی اسے دیکھے گا اس سے محبت کرے گا۔ دیکھتے ہی فرعون کی بیوی کہنے لگی لا تقتلوہ، کہ اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، اپنا بچہ بنا لے۔ کوئی اولاد نہیں تھی تو کہا کہ اچھا ہے یہ بیٹا ہمیں مل جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈالا، دشمن کے ہاتھ میں پہنچے، جان کا خطرہ تھا، لیکن اللہ نے محبت کی تجلی ڈالی تو فرعون بھی اب مان گیا بیوی کی بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی بات ماننے کی نہیں، اس کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ کام کی باتیں کرتی ہے جو ہماری سمجھ عقل میں نہیں آتا ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں فرعون جب بیوی کی بات ماننے لگا تو دھوکہ کھا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہمارے محل میں پلے گا بڑھے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو وہ کہاں میرا تخت و تاج الٹنے والا ہے۔ لیکن جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، پہلے تو وہ بچپن میں جب گھر میں لائے، محل میں لے کر آئے، خوشیاں منائی جانے لگی۔ اب چونکہ وہ دریا کے اندر سے آئے تھے، بھوکے پیاسے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو رونا شروع کیا، دودھ چاہیے۔
اب عورتیں دودھ پلانے والی بلائی گئی کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ، بچے کو دودھ پلاؤ، سب اپنی چھاتی سے لگاتے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اللہ فرماتے کہ ہم نے دوسری عورتوں کے دودھ کو ان پر حرام کر دیا تھا. وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے. اب فرعون پریشان ہے کہ کیا ہو گیا ہے، بچہ کسی کا دودھ کیوں نہیں پیتا. اب ملک میں وہاں علاقے میں خبر پھیلائی کہ بھائی کوئی عورت جو اس کو دودھ پلائے اس کو پکڑ کے لے آؤ، جہاں سے بھی ملے. اب سب عورتیں آتی چلی جاتی، کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بھی غمگین تھی، فکر مند تھی کہ میرا بچہ میں نے دریا کے حوالے تو کیا، اب معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے. اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو بھائی کہاں چلے گئے، کیا حال ہے. وہ جب فرعون کے محل میں پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھا کہ یہاں محل کا تو عجیب منظر ہے، دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی ہے، بھائی کسی کا دودھ نہیں پیتے. اب وہ بھی بہن تھی، اس کا دل بھی اندر سے تکلیف میں تھا کہ میرا بھائی ہے، بھوکا پیاسا رو رہا ہے. اس نے کہا قال هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، میں تمہیں ایسے گھرانے کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے اور تمہارے خیر خواہ بھی ہوں گے، اس کی کفالت کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے. اب فرعون کو یہاں ذرا شک تو ہوا کہ یہ کون لڑکی ہے جو کہنے لگی کہ یہ بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کے ساتھ خیر خواہی بھی کرے گی، کہیں کوئی کنیکشن تو نہیں ہے. تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. جواب دیا کہ اے بادشاہ، کہ ہم آپ کی رعیت ہیں، آپ کی بھلائی ہم سب کی بھلائی ہے. تو اسے سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، کہا کہ بلاؤ کون سی عورت ہے. اب وہ بہن جو ہے دوڑتی ہوئی گھر گئی، اپنی ماں کو بلا کر لائی. جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں محل میں داخل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کیا. اب فرعون کہنے لگا، فرعون تو رات بھر جاگا ہوا تھا، بچہ دودھ نہیں پیتا تھا، پریشان تھا، رات بھر بیداری کی وجہ سے وہ سو گیا، اور کہا کہ اس عورت کو جانے مت دینا. جب بیدار ہوا تو اس نے کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، اس بچے کو دودھ پلانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی کہ میں تو یہاں نہیں رہوں گی، میری جھوپڑی مبارک مجھے سلامت. اب کیا کیا جائے، دور وہ جھوپڑی تھی، ان کا گھر تھا، وہاں سے یہاں روزانہ لانے میں لے جانے میں بچے کو دودھ کون پلائے گا. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو لے جاؤ اپنے یہاں، اس کو دودھ پلاؤ، پرورش کرو، اور مہینے کی تنخواہ اور ویجز بھی تم کو ملے گی، دودھ پلانے کی پگار ملے گا، تنخواہ ملے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ دشمن کی گود میں پال رہے ہیں اور تنخواہ بھی اسی سے لے رہے ہیں. وہ اس کے تخت و تاج کو الٹنے والا ہے یہ بچہ، اور اسی کی پرورش میں اللہ نے اس کو بھیج دیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بچے کو بھیج دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. وَلِنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ جتنی بھی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں گزری، سب جگہ آپ عقل سے پوچھیں گے، انسان کی عقل نہ کہتی ہے کہ اس کو سمندر میں مت ڈالیے، اس کو صندوق میں مت پھینکیے، اس کو دشمن کے حوالے مت کیجیے. لیکن ہر جگہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو صندوق میں ڈالو، اس کو دشمن کے حوالے کرو، اس کو دشمن کی گود میں جانے دو. سب جگہ اللہ کا حکم مانا، اللہ نے مسبب الاسباب کے حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے کامیابی دی. اور قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو محتاج ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں. مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے، ہمیں کھلانے والا وہی، ہمیں پلانے والا وہی، ہمیں گھر دینے والا وہی، ہمیں زندگی دینے والا وہی. یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے مضبوط ایمان اور مضبوط عقیدے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دیجیے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے عقیدوں میں بگاڑ ہے، عقیدوں کو درست فرما دیجیے، اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے راستے کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لے، تیرے راستے کی دن رات محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے کی خاص محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر عمل میں جان پیدا فرما، خشوع اور خضوع پیدا فرما، للہیت عطا فرما، نام و نمود شہرت دکھلاوے سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما، دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر پر نور برسا دے۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما، جو ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لے، مزید توفیق عطا فرما، زیادہ کرنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ نمازوں میں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اے اللہ ہمارے اندر بدن میں وہ طاقت توانائی عطا فرما، وہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہم نمازوں میں کھڑے رہ سکے۔ بھوکا پیاسا رہنا بڑا مشکل ہے، اے اللہ روزے کی طاقت عطا فرما، ہم تیرے نام پر بھوکے پیاسے رہ سکے۔ اے اللہ تلاوت قرآن بھی آسان کر دے، گھنٹوں موبائل کے اوپر نکل جاتے ہیں، اے اللہ دماغ بھی نہیں تھکتا، ہاتھ بھی نہیں تھکتے، اے اللہ قرآن کریم پکڑتے ہیں اٹھاتے ہیں تھوڑی دیر میں ہاتھ تھک جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی ساری نیکیاں قبول فرما، اے اللہ صدقات خیرات قبول فرما، تیرے راستے کی محنت کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی قبول فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا